قبضہ ہوا ہے اور جس طرح فارم 47 کی بنیاد پر یہ حکومتیں بنائی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں اس نوجوان نسل کو کوئی امید دکھانی ہے تو ان کی بات کو ماننا پڑے گا، ورنہ جب آپ جمہوریت پہ شب خون ماریں گے تو لوگ پھر کون سا راستہ اختیار کریں؟ جب آپ لوگوں کے ووٹوں کی قدر نہیں کریں گے اور زبردستی لوگ مسلط کریں گے تو لوگ پھر جب اعتماد اس نظام سے اٹھ جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا بندوق پکڑیں گے؟ کیا کریں گے نوجوان؟ اسی لیے دیکھیں نوجوان مایوس ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم باہر چلے جائیں گے، کوئی اور مزید مایوس ہو جاتا ہے۔ لوگ منشیات کے عادی بن رہے ہیں، تعلیمی اداروں تک میں ڈرگس جو ہے وہ سپلائی کی جا رہی ہیں، اس پر اپنی ریاست قائم نہیں کرتی، اس کو نہیں روکتے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جگہ جگہ مافیاز ہیں، بدامنی ہے۔ تو اس سے اگر نکلنا ہے تو عوام کو اعتماد دینا ہوگا اور عوام کی رائے کو تسلیم کرنا ہوگا اور نوجوان نسل کو تعلیم بھی دینی ہوگی اور روزگار بھی دینا ہوگا۔ آپ کے دونوں سوال ہی مجھے زیادہ ہی معصومانہ لگ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کرنا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے۔ ہم تو وہ احتجاج کرتے ہیں جس میں کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی، اور پیپلز پارٹی وہ احتجاج کرتی ہے جو اس نے 27 دسمبر 2007 کو کیا تھا اور پورا سندھ جلا دیا تھا۔ دیکھا تھی نا آپ نے وہ ساری سڑکیں، فیکٹریوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے، فیکٹریوں کی فیکٹریاں جلا دی تھیں۔ آج تک کوئی نہ بیوی کی شہادت کی کوئی پتہ چل سکا۔ زرداری صاحب صدر 2 مرتبہ بن چکے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں نا کس نے شہید کیا بی پی کو، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ وہ کون لوگ تھے جو پورے سندھ کو برباد کر رہے تھے، جلا رہے تھے، آگ لگا رہے تھے۔ تو ہم وہ احتجاج تو نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے پرامن سیاسی اور آئینی احتجاج کو کرنے میں کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اصل میں وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کرپٹ عناصر ہیں جن کو اپنی کرپشن پر کوئی بات کرے تو تکلیف ہوتی ہے۔ سر سوال کا جواب آپ نے 2 کیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری قومی پارٹی ہونے کی علامت ہے نا کہ میں کراچی میں بیٹھ کر، منی پاکستان میں بیٹھ کر پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو کسی صوبے کو، کسی علاقے کو الگ الگ نہیں سمجھتے۔ ہم تو اسلام آباد میں بھی جاتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہیں، کوئٹہ بھی جاتے ہیں، پشاور بھی جاتے ہیں، ہر جگہ بات کرتے ہیں۔ لاہور میں کراچی کی بات کرتا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے ملک کی بات کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کے پورے ملک کی بات کرتا ہوں۔ یہی تو ہماری خوبی ہے کہ ہم تمام پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ پورے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقامی سطح پر جو حکومتیں ہیں سب کو ان کا حق ملنا چاہیے، آئینی حق ملنا چاہیے، اور ان کے لیے اب ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں نے تو متناسب نمائندگی کی بات کی ہے، اس لیے کہ یہ تصور تو خود بہت غلط ہے کہ ہم جس علاقے میں جائیں بس اسی کی بات کر کے اٹھ کے چلے آئیں۔ ہمیں پورے پاکستان کی بات کرنی ہے، لیکن جس جگہ پہ جائیں گے وہاں کی بات کو زیادہ تفصیل سے کریں گے۔ یہ کراچی میرا شہر ہے، یہاں کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ہمارے ساتھ چلے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ خورشید بھائی آپ کو تو پتہ ہے یہ بات کہ ایم کیو ایم کو 10 15 20 دفعہ اس طرح کے مہمات کا اعلان کرتی ہے۔ اب وہ ایم کیو ایم ریلیونٹ نہیں رہی ہے کراچی کی یا سندھ کے شہری علاقوں کی پالیٹکس میں، اور لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب وہ حکومت میں ہوتے بھی ہیں، سب مل کر ووٹ ڈالتے ہیں، سینٹ میں مل کر منتخب ہوتے ہیں، ہر کام میں ترمیمیں ساتھ مل کر رہے ہوتے ہیں اور حصہ بھی پورا لے رہے ہوتے ہیں، فارم 47 پہ بھی پوری طرح سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ اسی لیے لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے نہیں، اور مجھے بھی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، اور آپ کو بھی نہیں لینی چاہیے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ادارہ نور حق ہو یا منصورہ ہو لاہور، اس میں تو جو چاہے آئے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بات اپنی ہوگی، موقف اپنا ہوگا، جو تشریف لائے گا سب سے ملتے ہیں، ہم پہلے بھی ملتے تھے، اب بھی ملیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا مراد علی شاہ صاحب یہاں آئے تھے، اور جب یہاں تشریف لائے تھے تو K4 پر بات ہوئی تھی ان سے، اور میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ 650 ملین گیلن والا پروجیکٹ کیوں نہیں کرواتے، 260 پہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں پیچھے سے پانی۔ میں نے کہا آپ جو ہے 650 پہ کروائیں اور ہم مل کر جو ہے وہ اگر وفاق سے لینا ہے پانی تو مل کر۔ انہوں نے کہا نہیں، وفاق جو ہے 650 ملین گیلن کا یہ منصوبہ بنا دے، پانی دینا سندھ کی ذمہ داری ہے، میں دلواؤں گا۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کی۔ اب مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیچھے سے پانی دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سندھ کیپٹل ہے، سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، اور وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ کراچی کو پانی دینا میری ذمہ داری نہیں ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے، اور آپ وفاق میں مل کر سارے کام کر رہے ہیں، اور صدر صاحب آپ کے تشریف فرمائیں، تو ہم یہ سب مل کر کس کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ اور آپ سارے اختیارات پہ ناک بن کر بیٹھ جاؤ۔ آپ یہ بتائیے کہ جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 140A کہ تمام مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے، اس سے کس نے روکا ہے؟ اس کے لیے تو کسی 28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ تو عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ وہ تو ساری حکومتیں کھائی ہوئی ہیں، اور اب اس میں سب ایک ہیں۔ اب میں چاروں صوبوں کی اور اسلام آباد کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔
سندھ کا تو ہم رونا رو رہے ہیں، پنجاب میں 2015 میں آخری بلدیاتی انتخاب ہوا، 1 سال تک انہوں نے سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیا، پھر اس کے بعد جب کورٹ کے کہنے پر حلف ہو گئے تو پھر اس کے بعد اختیارات نہیں دیے، اور پھر اس میں یہ ہوا کہ نون لیگ کے بعد آ گئی پی ٹی آئی کی حکومت، اور پی ٹی آئی نے معطل کر دیا، پھر اس کے بعد کورٹ کے ذریعے سے کوئی تقریباً 1-2 سال بعد وہ بحال ہوئے، پھر ان کو اختیارات نہیں دیے، پھر اس دوران میں ان کی مدت پوری ہو گئی، اور اب تک بلدیاتی انتخاب پنجاب میں نہیں کرایا گیا، اور 4-5 مرتبہ اس کو ڈیلے کر چکے ہیں، ہر دفعہ ایکٹ میں تھوڑی ترمیم کر دیتے ہیں اور نئے سرے سے پروسیس شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جو ابھی تازہ ایکٹ یہ لے کر آئے ہیں پنجاب میں، وہ غیر جماعتی بنیاد پر، اور اس میں یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب نہیں ہوگا۔ لاہور جیسے شہر کی حیثیت میٹروپولیٹن کے بجائے ایک ٹاؤن کی کر دی ہے، ٹاؤن، اور سارے یہ جو تحصیل کی اور سٹیز کی جو حکومتیں تھیں اور اس کو انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا ہے، نیچے کر دیا ہے، اور اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر جماعتی بنیاد پر یہ کونسلر منتخب ہوں گے، کونسلر ریزرو کونسلر بنائیں گے، یہ 13 مل کر چیئرمین وائس چیئرمین بنائیں گے، 1 مہینے کے اندر اندر یہ پارٹی جوائن کریں گے، تو پارٹی کا نام بھی لکھ دیتے بھائی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ یہ والی پارٹی جوائن کریں گے۔